السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے بنیامین کا یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو جانا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جب دوبارہ اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے مصر کے اندر جاتے ہیں، ایک منصوبے کے تحت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے بڑی منت سماجت کی کہ ایسا کرے کہ ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا انسان ہے، کمزور انسان ہے، بنیامین کی جدائی برداشت کر نہیں پائے گا۔ ایسا کرے کہ ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس آپ رکھ لیجئے، بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ بہت کہنے کے بعد، سننے کے بعد جب مایوس ہو گئے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ خلصوا نجیہ، وہ 10 کے 10 بھائی سائڈ میں ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ 10 بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا، قرآن کہتا ہے قال کبیرہم، جو بڑا بھائی تھا کہتا ہے الم تعلموا ان اباکم، کیا تم کو معلوم نہیں ہے تمہارے باپ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اللہ کا واسطہ دے کر کے تمہارے باپ یعقوب نے تم سے پختہ طور پر یہ وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے آنا ہے، بنیامین کی ہر طریقے سے حفاظت کرنی ہے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے یوسف کے تعلق سے جو زیادتی تم نے کی ہے وہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ بڑا بھائی اپنے بھائیوں کو نصیحت کر رہا، سمجھا رہا ہے، حالانکہ خود اس میں شامل تھا۔ مزید آگے کہتا ہے ارجعوا الی ابیکم، بنیامین گرفتار ہو چکا ہے، ایسا کرو اپنے باپ یعقوب کے پاس واپس جاؤ۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کر کے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اب چوری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، حقیقت میں چور ہے کہ پھنسایا گیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ سے آ کر کے بتا رہے ہیں۔ سارے کے سارے بھائی واپس جاتے ہیں اور واپس جا کر کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے واسأل القریہ، جس بستی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے، التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، جس قافلے کے ساتھ ہم لوگ تھے، اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے اس بستی میں چلے جائیے یا اس قافلے والوں سے جا کر کے پوچھ لیجئے۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، جب تک بنیامین کی رہائی نہیں ہو جاتی ہے میں مصر سے نکلنے والا نہیں ہوں، میں یہیں پر رہوں گا، یہاں سے نکلوں گا نہیں، یا تو والد محترم اجازت دے دیں کہ واپس چلے آؤ، یا اللہ کی جانب سے کوئی حکم ہو جائے تبھی میں یہاں سے جاؤں گا، واپس میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بھائی واپس آئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہنے لگے یہ ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تم لوگوں نے پلاننگ کے تحت بنیامین کو کہیں غائب کر دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ پیش آیا نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کا منظر دیکھا تھا تو انہیں ذہن اسی بات کی طرف گیا کہ ہو نہ ہو انہوں نے بھی، ان لوگوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کچھ غلط کیا ہو۔ فصبر جمیل، کہتے ہیں ایسے موقع پر صبر جمیل ہی بہتر ہے، صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اصل اللہ ان یاتینی بہم جميعا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کو، بنیامین کو واپس میرے پاس لوٹا دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب حکمتوں والا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے اور خاص طور سے ہندوستان کی جو صورتحال ہے اور ہندوستان کے اس ماحول کے اندر مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے، اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام کے 2 چہیتے بیٹے، یوسف بھی غائب ہو گئے، بنیامین بھی غائب ہو گئے، لیکن ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ کیا تھا؟ فصبر جمیل، ایسے موقع پر صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ 2 چہیتے بیٹوں کا غائب ہو جانا، 2 چہیتے بیٹوں کی جدائی، یہ بہت بڑا غم ہے بھائی۔ جس کا بیٹا غائب ہوا آپ اس سے جا کر کے پوچھیے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو اس موقع پر جہاں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، جہاں بہت سارے پہلو اختیار کرنے ہیں، ایک پہلو یہ بھی اختیار کرنا ہے قرآن حکیم کے اس واقعے کی روشنی میں فصبر جمیل، صبر کرنا ہے، صبر جمیل بہتر ہے۔ اور اس موقع پر اصل اللہ من یاتینی بہم جميعا، یعقوب علیہ السلام نے صرف صبر نہیں کیا بلکہ یہ امید بھی اللہ سے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور
بنیامین کو، یوسف کو میرے پاس لوٹائے گا۔ ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حالات کو بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب حکمتوں والا ہے۔ آخر یہ حالات ہمارے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی ہے، بہترین حکمتوں والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔